مذاکرات کے حوالے سے حکومت جس کا اگین آئل سے آپ حصہ بھی ہیں، چاہے ایک وزارت ہے، دو وزارتیں ہیں، جماعت اسلامی کے دھرنے والوں سے روزانہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے ہیں، آج آپ کا ڈیلیگیشن بھی وزیر اعظم سے مل گیا، تو کیا پریشر آپ فیل کر رہے ہیں کہ ادھر دھرنا کامیاب ہوا، پھر کراچی کا بھی وہ اعلان کر رہے ہیں، کیا پھر آپ پہ اثر پڑے گا آپ کی پالیٹکس پہ، ایم کیو ایم پاکستان کی پالیٹکس پہ؟ اچھا، لیکن بات یہ نا کہ جماعت اسلامی نے اگر الیکشن میں حصہ لیا بلدیاتی میرے منع کرنے کے باوجود، آج وہی حالات ہیں جو 2023 کے الیکشن سے پہلے تھے، وہی حالات ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے دھرنے میئر کے آفس کے سامنے دیے۔ اگر میئر سے اپنا حصہ نہیں لیا، صوبہ حکومت سے نہیں لیا، مراد علی شاہ سے نہیں لیا، تو اس کا مطلب تو یہ تو کوئی اور تیاری ہے تھوڑا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو، وہ تو یہاں ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میرے گراؤنڈ میں تو بیٹا آئے، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تو کچرے کا حساب لوں گا، نکاسی آپ کا حساب لوں گا، میں تم سے پانی کا، تم نے فراہمی آپ کے K4 کو کتنا پہیے لگایا اور وہ کتنا تیزی سے آگے بڑھا منصوبہ، مجھے تو اس کا حساب دو بھائی۔ حافظ نعیم تم لیڈر آف دی اپوزیشن تھے کچھ دن پہلے تک بلدیہ میں تو یہ بات میں، اور یہ بھی مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم نے جب پریس کانفرنس کی، آئی پی پیز کی اور جب کیپیسٹی چارجز کی بات کی، تم دھرنا دے کے اپنے مطالبات منواتے ہو۔ انشاءاللہ اگر اس مطالبے کو ماننا ہوا اور حکومت تھوڑا ٹچ سے مس اگر ہوئی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہم حل کروائیں گے، یہ آئی پی پیز والا اور یہ جو کیپیسٹی چارجز ہے، کم از کم جو 70% جو آئی پی پیز ہیں وہ لوکل ہیں، ان سے بات کریں کہ ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالے، یا 2,000 ارب روپے تم نے مفت میں لیے، بجلی پیدا نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو۔ اللہ رسول کا واسطہ دیں، 25 کروڑ عوام کا، ملک کا واسطہ دیں، جس ملک نے اتنا دیا اب اپنا پیٹ پہ پتھر باندھو اور ابھی آئی پی پیز کی شرائط کو نرم کرو، تو ہم تو یہ کرانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ادھر پلیز رکیے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا اپنے ورکرز کو، پی ٹی آئی والوں کو، کہ دھرنے میں جائیں، اگر وہ کراچی والے دھرنے میں آ گئے، پھر آپ ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، پھر تو مسئلہ بن جائے گا کراچی میں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ دونوں تو 2015 کے الیکشن میں بھی اکٹھا ہوئے تھے، تو دونوں نے ماضی میں مل کر بھی دیکھا ہے، دونوں نے لڑ کر بھی دیکھا ہے، لیکن اگر کراچی کے مسئلے کو حل کرنا ہے صحیح معنوں میں، یہ تینوں پارٹیاں اگر مل کے کراچی کے لیے کچھ کرے گی نا، نہ اکیلی جماعت اسلامی کچھ کر سکے گی، نہ اکیلی پی ٹی آئی کر سکے گی، نہ ایم کیو ایم، یہ تینوں ایک دوسرے کا رائیول سمجھتی ہے، لیکن تینوں کی اس تقسیم سے، ان تینوں کے جھگڑے سے کراچی پر جو مصنوعی قبضہ، جو ناجائز قبضہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، قومی اسمبلی میں ہمیں 15 سیٹیں ملی کراچی سے، پیپلز پارٹی کو 7، تو 66% ہم ہیں، لیکن میئر ان کا بیٹھا ہوا اکثریت پہ۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں، ایم کیو ایم کو بھی کہہ رہا ہوں، اگر ان تینوں نے مشترکہ کوئی لاہے عمل اختیار نہ کیا تو پیپلز پارٹی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ کراچی میں پھر وہ کوئی ایسا کھیل کھیل کر آئندہ بھی یہ اسی طرح بلدیاتی مینڈیٹ اپنے نام کراتی رہے گی۔ تو یہ تو میں آپ کے سوال کے جواب دے کر ان کو بھی کچھ سمجھا رہا ہوں کہ تم بھی ہوش کے ناخن، یہ ہوش کے ناخن کی آپ بات کر رہے ہیں۔